السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میت کو غسل دینے کے متعلق آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پچھلی نشست میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی بیٹیوں کو غسل دینے کے متعلق بتایا کہ کس پانی کے ساتھ غسل دیا جائے، تو اس کے متعلق میں پہلے بتا چکا ہوں۔ آج جو ہے غسل کا طریقہ ہو سکتا ہے 1-2 منٹ زیادہ لگ جائیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ مکمل بات جو ہے وہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے جو ہے، جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ میت کو غسل دینے کا اور زندہ انسان کا غسل ایک ہی طریقہ ہے، بس 1-2 چیزوں کا فرق ہے۔ نمبر 1 کہ ہم جب غسل کرتے ہیں، اور وہ غسل کون سا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف شاور کے نیچے یا بالٹی کے پاس بیٹھ گئے تو پانی پھینک لیا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ غسل سے مراد غسل جنابت ہے، اور وہی طریقہ جو ہے وہ زندہ کے لیے ہے، وہی طریقہ میت کے لیے۔ ہاں، اس میں طریقہ یہ ہے کہ زندہ خود کرتا ہے اور میت کو کرانا پڑتا ہے، اور زندہ کے لیے یہ ہے کہ وہ ظاہری سی بات ہے، خود کر رہا ہے تو اس نے مکمل برہنہ ہو کر اس نے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے۔ لیکن جب میت کو غسل دیا جائے گا تو اس کی شرمگاہ کو کسی کپڑے کے ساتھ ڈھکا جائے گا، یہ طریقے کا۔ نمبر 2، غسل دینے کا طریقہ جو ہے وہ وہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے، جس طرح زندہ کے لیے ہے کہ استنجا کیا جائے، اپنی پردے والی جگہوں کو اچھی طرح صاف کیا جائے، استنجا کیا جائے، نجاست کو ختم کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے، اب کیونکہ زندہ کے لیے حکم یہ ہے کہ اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، تو بعد میں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح کسی صابن کے ساتھ یا مٹی کے ساتھ، جو احادیث میں مٹی کا لفظ آتا ہے، لیکن ہم آج کل صابن استعمال کرتے تو اس لیے میں نے صابن کا کہا، تو اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے 3 مرتبہ صاف کر لیا جائے۔ تو جو میت کو غسل کرا رہا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو صاف کر لے، اور ساتھ ہی ساتھ میت کے بھی ہاتھوں کو صاف کروا لے۔ اب آگے جو طریقہ کار ہے وضو کے متعلق، اب وضو کے 2 طریقے آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ ان کو غسل دو اور دائیں طرف سے شروعات کرنا اور اعضائے وضو سے شروع کرنا۔ تو یہاں پہ یہ آتا ہے کہ مکمل وضو جو ہے وہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کروایا۔ جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، کلی ہاتھ سے لے کر کلی ناک، منہ، بازو، پھر اس کے بعد مسح اور پاؤں، مکمل وضو۔ اور ایک حدیث میں یہ مکمل وضو کا بھی غسل کے لیے آتا ہے۔ اور دوسری حدیث جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا، اس میں آتا ہے کہ آپ نے کلی کی، یعنی کہ ہاتھ دھویا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، منہ دھویا، بازو دھوئے، بس آگے جو ہے وہ بالوں میں خلال کیا۔ 2 طریقے آتے ہیں، تو جو بہتر ہے، دونوں طریقے سنت کے مطابق ہیں، اور دونوں ہی طریقے متفق علیہ میں موجود ہیں، یعنی کہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ تو اب سب سے پہلے جو ہے، جس طرح میں نے کہا استنجا ہو گیا، ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد وضو مکمل کروانا ہے۔ اب ہم زندہ ہیں تو زندہ کے لیے کیا حکم ہے کہ منہ میں پانی ڈالے اور ناک میں اچھے طریقے سے تو ناک کو جاڑے۔ لیکن اب مردہ کے لیے، میت کے لیے ہم یہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پانی اندر جائے گا وہ دوبارہ واپس آ جائے گا، وہ اندر نہیں جا سکتا۔ ہمارا تو ہو سکتا ہے منہ میں پانی ڈالے تو اندر چلے جائے، میت کا پانی اندر نہیں جائے گا۔
کیونکہ جو جتنے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے پانی لکھا تھا وہ اس کا کام ختم ہو چکا۔ اب اس کے لیے بہترین عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک روئی لے لی جائے، روئی اس کو اچھی طرح گیلا کر کے پانی میں بھگو کے اچھی طرح اس کو گیلا کر کے اس کے ہونٹوں پر اور ایسے دانتوں پر مل دیا جائے تاکہ اس کے ہونٹ بھی تر ہو جائے اور اس کے دانت بھی تر ہو جائے۔ اسی طرح جو ہے اگلا عمل جو ہے وہ ناک میں روئی پھیرنے کا ہے، کیونکہ آپ اس کے جس طرح ہم زندہ ہیں ناک جاڑتے ہیں اس طرح نہیں ہم کر سکتے، تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ روئی کو اچھی طرح گیلا کر لیا جائے، تھوڑا سا اس کو نچوڑ کے اس کی ناک میں بھی اچھی طرح اگر کوئی گند وغیرہ نظر آتا ہے تو وہ نکال لے، اگر نہیں ہے تو اچھی طرح اس کے ناک کو بھی صاف کر لیا جائے۔ اب اگلا طریقہ جو ہے وہ منہ دھونے کا۔ منہ دھونے کا یہ ہے کہ میت کو تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھا لیا جائے، کیونکہ اگر اس کو لیٹے ہوئے منہ دھوئیں گے تو سارا پانی اندر کی طرف چلا جائے گا، تو ہم ایسا دھوتے ہیں پانی نیچے آتا ہے کیونکہ ہم کھڑے ہو کے، اب وہ میت لیٹی ہے خود تو نہیں اٹھے گی، تو اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف کر کے پیچھے کوئی ساتھ کھڑا ہو جائے یا پیچھے کوئی سپورٹ رکھ لیں تو اس کی 3 دفعہ منہ دھو لایا جائے۔ جس طرح میں نے کل بتایا تھا کہ اگر غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر 3 مرتبہ سے صاف نہیں ہوتا 5 مرتبہ کر لے، 5 سے نہیں ہوتا 7 مرتبہ کر لے، لیکن جب تک اچھی طریقے سے مکمل صاف نہ ہو جائے تب تک اس کو آگے کفن نہ پہنائے۔ آگے جو ہے منہ کا بھی غسل، منہ بھی صاف ہو گیا، آگے بازو کے متعلق آ گیا کہ بازو بھی اسی طرح کوہنیوں تک جو ہے وہ اس کے کسی ڈول سے پانی اس کے اچھی طرح جو ہے وہ 3 مرتبہ اس کے بازو دونوں کو، پہلے دائیں طرف پھر بائیں، طریقہ وہی ہے، دائیں طرف سے شروعات کرنا، طریقہ وہی ہے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ اس کے بعد اب مسح کی باری آ گئی، تو وہ مسح ہم نے اپنے ہاتھ سے اس کا کرنا ہے۔ طریقہ کار وہی ہے کہ اس کے سر پہ جو ہے ہاتھ گلا کر کے اس کے سر پہ ایسے پھیر دیا جائے، اور ساتھ ہی جو ہے اس کے جو کان ہیں جس طرح ہم زندہ کرتے ہیں اسی طرح ہی اس کے کانوں کو بھی اچھے طریقے سے صاف کر لیا جائے۔ اب اس طرح میں نے کہا کہ 2 طریقے آتے ہیں، ایک طریقہ یہ مکمل وضو کا، اس کے بعد جو ہے مسح کے بعد اس کے پاؤں اچھے طریقے سے صاف کر دیے جائے۔ اب دوسرا طریقہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو تک دھویا، باقی جو ہے اس کے بعد پھر آپ نے پانی میں اپنی انگلیوں کا داخل کر کے اچھی طرح ہاتھ گیلے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک میں خلال کیا اچھی طریقے سے۔ تو یہ دوسرا عمل یہاں سے شروع ہو گیا، بازو تک ختم ہو گیا وضو، آگے دوسرا عمل یہ شروع ہو گیا کہ آپ نے اپنے بالوں میں خلال کیا۔ یہی طریقہ ہم میت پہ بھی اپلائی کریں گے، تو اچھی طریقے سے اس کے بالوں کو کیا نام اس کا خلال کیا، خلال کرنے کے بعد جو ہے وہی طریقہ 3 مرتبہ جو ہے اس کے سر پہ پانی بہا دیا جائے۔ اب یہ مکمل جو ہے ایک وضو کا طریقہ اور غسل کا طریقہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آخری عمل جو ہے غسل کا آخری عمل وہ یہ ہے کہ جس طرح احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عمل کرنے کے بعد جو ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنے دائیں طرف پانی بہاتے تھے اور 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف پانی بہاتے تھے۔ یہی عمل ہم نے میت کے لیے بھی کرنا ہے۔ یہ ڈول لے کے کسی اس میں پانی بھر کے تو اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھا کے تاکہ پانی جو ہے اس کے ناک یا گلے کے حصے سے اندر نہ جائے، تو اس کو تھوڑا سا اٹھا کے تو 3 مرتبہ جو ہے اس کے دائیں طرف پانی پھینکا جائے گا اور 3 مرتبہ جو ہے اس کے بائیں طرف پانی پھینکا جائے گا۔ یہ مکمل جو ہے یہ طریقہ کار جو غسل کا زندہ کے لیے بھی اور میت کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو باقی جو اگر مزید آپ کو یعنی کہ ہوتا ہے کہ ابھی مکمل صاف نہیں ہوا تو پھر اس کے لیے پانی ہی ہے، اس کے لیے دوبارہ غسل یا سارا کچھ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ صرف اس کے اوپر 2-3 مرتبہ جو ہے وہ پانی پھینک دیا جائے تاکہ مکمل صاف ستھرا ہو جائے جسم۔ اس کے بعد پھر کفن کا طریقہ وہ انشاءاللہ تعالی اگلے نشست میں بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔